لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، میں کسی اور کا حکم برداشت نہیں کرتا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اسی کی طرف۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اس آیت میں اور ہی منظر بیان کیا گیا کہ دنیا میں جن لوگوں نے رب کو ناراض کر لیا ہوتا ہے نا، تو ان کو رب کے تذکرے بھی اچھے نہیں لگتے۔ کسی محفل میں ہو نا کہ اللہ کی عظمت ساری سنا دو، کہتے ہیں گستاخ لگتا ہے تھوڑا، اللہ کی گلیں کری جا رہے ہیں، وہ ایک دم سے مایوس ہوتا ہے، اکیلے اللہ کے بارے میں چیڑ کھاتا ہے، اور اگر اکیلے کسی ولی اکیلے کی بات ہو جائے بڑا خوش ہوگا، اکیلے کسی اور کی بات ہو جائے بڑا خوش ہوگا۔ تو قرآن نے گلہ کیا کہ جس کے دل میں میرے ساتھ تعلق ہے اس کو میرا تذکرہ کبھی چبھے گا نہیں، اور جس کو چبھتا ہے وہ اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کرے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ کا اختیارات ہے، ایک اللہ کی طاقت سب کچھ ہے، ایک اللہ ہی اصل ہے، ایک اللہ کا نظام چلتا ہے، ایک اللہ ہی ہے، وحدہ اکیلے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل نفرت کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِي، جب اس کے علاوہ اوروں کے تذکرے چلتے ہیں، اذا ہم یستبشرون، کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، انہوں نے وہ دی گل بھی کیتی، وہ دی بھی کیتی، یعنی توحید کا موضوع چڑ کھاتا ہے بندہ، جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا نا وہ چڑ کھاتا ہے۔ حالانکہ توحید سب نبیوں کا مشترکہ موضوع، سب ولیوں کا مشترکہ موضوع، آج تک کوئی ایک اللہ کا صالح بندہ ایسا نہیں گزرا جو زندگی میں توحید کا قائل نہ ہو، پھر بھی لفظ توحید سے چڑ کیوں؟ وَلَوْ أَنَّ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو لوگ اتنے سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتے نا، آپ ان سے بحث مت کریں، آپ الجھے نا، آپ یہ دعا کیا کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کو دعا بتائی جا رہی ہے کہ آپ یوں دعا کریں کہ اے اللہ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے اللہ، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا علم تیرے پاس ہے، موجود کا علم تیرے پاس ہے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں میں فیصلے کرے گا، فیما کانوا فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، انصاف ہوگا، کوئی اللہ تو نے فیصلے کرنے، میں نے تجھ پہ چھوڑ دیا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہاں سے اگلی بات کہ دنیا میں انسان اکڑ، نام، نمود، شہرت، پیسہ کبھی اس کو راس نہیں آتا نا تو بڑے بڑے بول بولتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بولوں کی اصلیت ان کے سامنے ہم کھولیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ اس دن میں ظالم جتنے بھی بڑے بڑے مل اونر، فیکٹریاں چلانے والے، بڑے بڑے علاقوں کے مالک، جن کے علاقوں میں ریل گاڑیوں کے جنکشن گزرتے تھے، ایسے لوگ جب ہمارے سامنے دربار میں کھڑے ہوں گے پتا پانی ہو جائے گا۔ اس وقت کہیں گے یا اللہ ایک چانس دے دے، دنیا میں بھیج، 2.5% نہیں، سارا ہی تیرے نام لگا دیں گے، ایک دفعہ ذرا واپس تو بھیج دے۔ جواب میں کہا جائے گا کہ نہیں، اب نہیں، وقت گزر چکا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ظالموں کے پاس جو کچھ بھی ہے زمین میں سارے کا سارا ان کو دے دیا جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اللہ کہتے ہیں صرف ان کی جائیداد نہیں، میں باقی دنیا بھی ان کو دے دوں اور اتنی اور بھی دے دوں، لَفْتَدَوْا بِهِ، اور پھر وہ معاوضے میں دیں، فدیے میں دیں، کس کے؟ مِن سُوءِ الْعَذَاب، کہ یا اللہ آج مجھے مار نہ مار، آج مجھے ذلیل نہ کر، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ لیکن قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے ما تقبل منہم، قبول نہیں کیا جائے گا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ وہ معاملات پیش کیے آئیں گے جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ اس آیت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پڑھتی تھی کانپنے لگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندے تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ تیرا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہم تیرے سامنے اوپن کریں گے۔ کیسا عجیب وقت ہوگا جس میں میری خلوت کو جلوت بنا دیا جائے گا، اور سامنے انبیاء، اولیاء، صلحاء حضور، اور ان کے سامنے میری سکرین چل رہی ہوگی کہ اس فلاں بندے نے جناب آنکھ کو دیکھنے میں اس کے نمبر 100 میں سے 5 نمبر آئے، 95 نمبر اس کے رہ گئے، اس نے جو آوازیں سنی تھی اس میں یہ 5% کامیاب ہوا، اس نے جو دماغ سے اپنی تھنکنگ پاور کو جو استعمال کیا تھا صرف دنیا ہی کے لیے استعمال کیا تھا، حلال حرام کا فرق نہیں کیا تھا، 7 نمبر اس میں لیے، اتنے نمبر مل رہے ہوں گے بندہ کہ اب میں کہاں سے لاؤں۔ عجیب وقت ہوگا، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور برے کاموں کی برائی ان پر ظاہر ہو جائے گی۔ دنیا میں تو چھپ جاتی ہے کیونکہ انسان پتہ کیا جتنے مرضی کالے کام کرے، 2 حج کر رہا ہے نا،
دو لوگ مسکرا کے کہتے ہیں حاجی صاحب ماشاء اللہ توبہ کر لینا جی بڑے اچھے ہو گئے. وہاں نہیں چلے گا, وہاں حج کے باوجود پکڑا جائے گا. دنیا والوں کی نظر میں حاجی بن جاؤ, اللہ کی نظر میں حاجی نہیں بن سکتا جب تک بندے کے حوالے ٹھیک نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے دنیا والوں کی نظر میں آپ بڑی مسجد بنائیں, لوگ کہیں گے ماشاءاللہ کیسا زبردست کام کرایا ہے, ان کے تو صدقے جاریے بڑے کھلے ہوئے, سارے لوگ ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ کے ہاں دیکھا جائے گا کہ اس مسجد میں جو پیسہ لگا تھا وہ آیا کہاں سے تھا, اور اس مسجد کے علاوہ جو اس کے ذاتی کام ہیں اس میں حلال کتنا ہے حرام کتنا, ایک ایک چیز چیک ہوگی. اس لیے وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون, برے کاموں کی برائی ان پر ظاہر کر دی جائے گی, اور ان کو وہ عذاب جس پر وہ ہنسا کرتے تھے کہ یار کون سا عذاب کی بات کرتے ہو آپ, آج ان کو پکڑ لے گا, آج وہ عذاب میں گرفت میں آ جائیں گے. اس لیے دوستو آخرت کے جو مسائل ہیں وہ ایک حقیقت ہے. یہ سب جو ہم جس دنیا میں بس رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی کو کنڈا ڈالا گیا نا, اس کو بوٹی لگا کے, بڑی مچھلی وہاں موجود تھی, اس نے کہا چھوٹی مچھلی سے جوان سے کہ یہ نہ کھائیں, یہ کئی دفعہ کنڈے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ گوشت تو لگا ہوا ہے, بڑے مزے کا کیڑا لگا ہوا ہے, لیکن پیچھے اس کے اندر کچھ اور ہے, وہ تجھے نا نقصان ہوگا. وہ کہنے لگی میں دیکھ کے آتی ہوں. وہ ادھر گئی, دائیں گئی, بائیں گئی, آگے گئی, کہیں کچھ نظر نہیں آیا. انہیں لگتا ہے کہ آپ اصل میں حسد جیلس ہو رہے ہیں کہ مجھے چیز ملی اور آپ مجھے کھانے نہیں دے رہے. کہنے اچھا پھر شوق پورے کرو, اگر یاد رکھ ہوگا کیا. اچھا کہنے لگی کیا ہوگا, کہنے لگی اگر تم کھاؤ گی تم کسی اور جہان میں پہنچ جاؤ گی, اور وہاں پر چھری کے ساتھ تمہارے ٹکڑے ہوں گے, وہاں آگ پر پکایا جائے گا, تیل میں ڈالا جائے گا, اور پھر 32 دانتوں والے لوگ تمہیں ایک ایک تمہارے ٹکڑے کو سینکڑوں دفعہ چبائیں گے, نمک مرچ لگا کے کریں گے. وہ کہیں گے پھر میں دیکھ کے آتی ہوں. وہ پھر دریا میں غور کر کے آئی, کہیں گے کتنے بھی کچھ نہیں کر, جھوٹ بول رہے ہو. کہنے لگا اچھا شوق پورے کر لو. اس نے جیسے ہی وہ کھائی 2.5 منٹ تو بڑا مزہ آیا, 1 منٹ کے لیے ٹیسٹ ہی بڑا. کہنے لگا تو بدقسمت ہے, تو کھا کے دیکھ, ایسی چیز تو نے کبھی کھائی بھی نہیں ہوگی. اس نے کہا میں نہیں کھا رہی. اس نے پھر کھا لی. اب اس نے جب پوری کھائی نا تو اب وہ جناب ایک دم سے وہ کنڈی ہلی تو پیچھے والے کو پتہ چل گیا, اس نے اس کو کھینچا مارا. اب 1 سیکنڈ کے لیے کہنے لگے بہن ذرا سن, ذرا مجھے پکڑ آ کے. لگے اب تو وقت ہاتھ سے نکل گیا, اب میں نہیں پکڑ سکتا. چنانچہ جب وہ باہر آئی سارا کچھ نظر آیا, 32 دانتوں والے بھی اور سارا کچھ. اللہ والے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال بیان کی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی بڑی مثالیں لکھی. انہوں نے مثال ذکر کی کہ اللہ نبی کو بھیجتے ہیں, نبی کے بعد امتیوں میں جو نبی کے کام کرنے والے ان کو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جا کے سمجھاؤ کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ بڑی مزیدار ہے, پر اس کو دل میں نہ لگانا, اور دل میں لوگے تو کنڈی پھنس جائے گی. ہاں جیب میں رکھو, کاروبار کرو, سب کچھ کرو, لیکن دل نہ دینا اس کو. اگر دل دیا پھر لٹک جاؤ گے, پھر چند دن تو ٹیسٹ آئے گا, اس کے بعد جو فرشتے ہیں ان کے تھپڑ کھانے پڑیں گے, پھر جو مارے ہیں, پھر وہ گرز ہیں, پھر وہاں کی غسلین ہے اور کیا کچھ ہے. لیکن بندہ کہتا ہے صبر کرو, میں USA جا کے دیکھنا ہے, میں لندن جا کے دیکھوں گا. دیکھو وہاں تھوڑی نظر آئے گا, یہ جہان ہی اور ہے. جیسے ہی بندہ پھر پکڑا جاتا ہے اور موت کا وقت کوئی پتہ نہیں کب آ جائے. اور کل جو حادثہ ہوا, اللہ اس وکیل کی بھی اور جج کی بھی مغفرت کرے. بہرحال جو حادثہ ہوا وہ کہنے لگے وہ جو وکیل تھی لندن میں بیچاری کئی سال دھکے کھاتی رہی, وہاں پڑھ کے آئی, ابھی آ کر سروس شروع کی تھی کہ بم دھماکہ ہو گیا. ساری زندگی امیدیں لگائیں کہ میں پاکستان میں جا کے نام پیدا کروں گی, اور پہلے مہینے میں ہی نام ختم ہو گیا. بہرحال اللہ اس کی مغفرت فرمائے. میں کہنا چاہتا ہوں دنیا عبرت کی جگہ, دنیا عبرت کی جگہ, کوئی پتہ نہیں میرا اور آپ کا کیا ہو جائے, اس لیے دھوکہ مت کھائیں. وزیر اعظم نے بھی مرنا ہے, صدر نے بھی مرنا ہے. آپ کے ملک کا چیف آف دی آرمی سٹاف ہارٹ اٹیک میں مر چکا ہے ایک دفعہ, ہے جی, آصف نواز کہاں چلا گیا. اس لیے میں اور آپ بچ نہیں سکتے. اس لیے دنیا کو دل نہ دیں, کاروبار کریں, محنت کریں, سب کچھ کریں. غم سوتے وقت بھی اٹھتے وقت بھی اللہ کا نام لیا کریں, نماز کی پابندی کیا کریں. اللہ ہمیں ان آیات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.